جو رب سے راضی نہیں اس کو رب کی رضا کیسے مل سکتی ہے؟ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کہتی ہیں کہ کوئی بھی چیز اگر ادب آداب سے خالی ہو جاتی ہے۔ علم حاصل کرنے کے بھی آداب ہیں۔ اچھا انسان بننے کے لیے انسان کو ظاہر سے زیادہ اپنے اندر کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اور دلوں کے تمام امراض کی شفا قرآن میں ہے۔ اس لیے قرآن کو اپنی روزمرہ زندگی میں لازم کر لیں۔ اللہ کی خاطر کچھ چھوڑ دینا، کوئی جھگڑا چھوڑ دینا، اپنا کوئی جائز حق چھوڑ دینا، کوئی گناہ چھوڑ دینا، اس سے دل میں ایمان کی ٹھنڈک اور حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ عمل کی بات، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، جنت کی قیمت صبر ہے، اس لیے اپنے نفس پر صبر کو لازم کر لیں، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے روک لیں۔ ظاہری دوست باطنی دشمن۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری دور میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ ظاہری طور پر دوست ہوں گے جبکہ باطنی طور پر دشمن ہوں گے۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول یہ کس طرح ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک دوسرے سے رغبت مفاد اور ایک دوسرے سے خوف نقصان کے پیش نظر ہوگا۔ دین امانت ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو کہے کہ فلاں کو میرا سلام دے دینا، اور آپ حامی بننے کے بعد بھی سلام نہیں دیتے تو یہ خیانت ہوگی، لہٰذا آپ کہہ دیا کریں اگر یاد رہا تو ضرور دوں گی، وعدہ نہ کریں کیونکہ اس کی بھی پوچھ ہوگی۔ اس طرح اگر کوئی آپ کو دعا کا کہے اور آپ دعا نہیں کریں گے تو یہ بڑی خیانت ہوگی، لہٰذا اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے کہیں، یا رب میں نے آج تک جتنے وعدے کیے ہیں ان سب کے لیے اکٹھی دعا کر رہی ہوں، آئندہ احتیاط کروں گی۔ نیکی کی بات، ہمارے پاس ایک امانت ہے جس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے تو ہم پر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ دنیا پرفیکٹ نہیں ہے، یہاں آپ کو کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں، لیکن جنت میں کسی کو کمپرومائز کر کے نہیں رہنا پڑے گا۔ دعائیں بعض اوقات قبول نہیں ہوتی کیونکہ اس چیز کا ملنا آپ کو ایک بڑی خیر سے محروم کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، آپ کو اس سے بہتر چیز دینا چاہتے ہیں۔ دعا کی قبولیت میں تاخیر اللہ کی مصلحت کے تحت ہوتی ہے۔ ایک تو انسان صبر کرنا سیکھ جاتا ہے اور دوسرا وہ اللہ سے بار بار رجوع کرتا ہے۔ انسان کو اس کی کوشش کے مطابق ثواب ملتا ہے۔ اگر ایک شخص کو زیادہ غصہ آتا ہے تو اسے کنٹرول کرنے پر ٹھنڈے مزاج شخص سے زیادہ ثواب ملے گا۔ پتھروں کی تاثیر پر یقین رکھنا بھی شرک ہے۔ ہر نفعمند علم کے لیے انسان کو حریص ہونا چاہیے، لیکن خاص طور پر اس علم کے لیے جس کا سیکھنا ہمارے لیے فرض کی حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن اور دین کا علم، اللہ کی مغفرت کا علم اور اپنے مقصد حیات کا علم۔ بعض اوقات اللہ ہمیں ہماری توقع کے برعکس کوئی ایک ایسی چیز دے دیتے ہیں جو واقعی طور پر ویلیویبل نہیں ہوتی، لیکن لیٹر آن اس کے بے شمار فائدے ہوتے ہیں۔ دو چیزوں پر کبھی کمپرومائز نہ کریں، ورزش اور فیملی، کیونکہ اگر صحت اچھی ہوگی تو ہی نماز، قرآن اور باقی کام ہوں گے، اور جب اولاد اور گھر والے خوش ہوں گے تو ذہنی سکون میسر ہوگا۔ انسان سب کام بہتر طریقے سے کر سکے گا، لہٰذا جسم اور خاندان دونوں کو وقت اور حق دینا ضروری ہے۔ حکمت کی بات، مرنا یاد رہے تو جینا آ جاتا ہے، جینے کی ترجیحات مختلف ہو جاتی ہیں۔ حکمت کی بات، میرا سب کچھ اسی رب کریم کے لیے ہے، جس نے مجھے سب کچھ دیا وہی میرا محسن ہے۔ حکمت کی بات، جو دوسروں کے کام آتے ہیں انہیں اپنے غم یاد نہیں رہتے۔
حکمت کی بات ہمارے تاثرات، رویے، معاملات اور طور طریقے ہمارے باطن کی عکاسی کرتے ہیں۔ اسلام میں مل جل کر کام کرنے کی، مل جل کر رہنے کی، آپس میں محبت کرنے کی بڑی ہی قدر و قیمت ہے اور یہ بہت پسندیدہ عمل ہے۔ علم حاصل کرنا اتنا نوبل کاز ہے کہ فرشتے اس پر خوش ہوتے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان اللہ تعالیٰ پر یقین اور بھروسے کا نام ہے جو بندے کو اس سے جوڑتا ہے اور اعمال کی بنیاد بناتا ہے۔ یہ یقین انسان کو نیک اعمال کی طرف راغب کرتا ہے کیونکہ اجر کی توقع اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر اعتماد اسے عمل پر آمادہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کو ہدایت کے لیے نازل کیا اور ہدایت مانگنے کا طریقہ اللہ نے ہمیں سورہ فاتحہ میں سکھایا ہے۔ ایک ماں کی حیثیت سے سمجھنا ضروری ہے کہ نصیحت تبھی مؤثر ہوتی ہے جب صحیح وقت اور موقع پر کی جائے، کیونکہ غیر مناسب وقت پر کی گئی بات بے اثر رہ سکتی ہے۔ اچھی نیت کی بدولت عادت بھی عبادت بن جاتی ہے۔ اپنی خاطر دوسروں میں خیر بانٹیں، کیونکہ جو آپ بانٹیں گے وہ آپ کے پاس پلٹ کر آئے گا۔ اپنی دعاؤں میں یہ دعا ضرور شامل کریں: اے اللہ، مجھے غور و فکر کرنے کی صلاحیت عطا فرما، مجھے درست سوچ اور ایسی بصیرت عطا فرما جو معیاری تفکر کی طرف میری رہنمائی کرے۔ آمین۔ علم نور ہے، ایک خیر لاتا ہے، اس کے برعکس جہالت عیب ہے۔ جہالت شر لاتی ہے، جہالت ہر شر اور ظلم کی بنیاد ہے۔ جہالت کا اترنا بہت بڑی آزمائش ہے، اس لیے زندگی کے کسی بھی مرحلے میں علم حاصل کرنا نہ چھوڑیں۔ انسان کی آزمائش خیر اور شر دونوں میں ہوتی ہے۔ خیر میں آزمائش کا مقصد کہ دیکھا جائے بندہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں۔ شر میں آزمائش کا مقصد کہ دیکھا جائے کہ بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ انسان کسی کو بھی بددعا نہ دے، جب کوئی ستائے تو اس وقت بھی اس کو دعا دے کہ اللہ اس کو ہدایت عطا کر۔